بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن مجید کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 تک مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 سے 196 تک پہلے تلاوت کریں گے اور پھر جتنی آیات کا ممکن ہو سکا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھو محمد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن گزشتہ 2 آیات کا ترجمہ تکرار کر کے ہم آگے چلیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں اس طرح سے فرمایا تھا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم لین دین کر رہے ہیں تو جائز طریقہ کیا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے اللہ نے منع کر دیا، اس کا مطلب ہے ناجائز طریقے ہیں شریعت کی نظروں میں۔ تو کون سے مال کے ہم مالک بن جائیں گے؟ جو جائز طریقے سے ہمارے پاس آئے گا۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی اسے حکام سے مراد بڑے افسر، مثلا وزیر، بادشاہ، قاضی، ان کو
جا کے مال کھلا دیتے ہو تاکہ پھر تم بھی لوگوں کا مال نیچے سے کھا سکو، اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ یعنی جانتے بوجھتے ہوئے ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے۔ یعنی پورے سسٹم کو، حرام کھانے کھلانے کے سسٹم کو اللہ نے اس آیت میں منع فرمایا۔ 189 میں فرمایا لوگ آپ سے یعنی رسول اللہ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے یعنی لوگوں کے لیے بھی اوقات کتنا مہینہ گزر چکا ہے، کتنا ٹائم گزر چکا ہے، اور خاص طور پر ایک بڑی عبادت کا نام لیا اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے۔ اور پھر بریکٹس میں ہے ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھو تو پشت خانہ سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی یہ من گھڑت رسم تقوی نہیں ہے، بلکہ یہ من گھڑت رسم نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل میں انسان کے اندر جو تقوی ہے، اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے کی جو صفت ہے وہ نیکی ہے، یعنی وہ نیکیوں کا سبب بنتی ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 190 سے شروع کرنا ہے۔ آیت نمبر 190 اور اس کے بعد والی جو چند آیات ہیں ان کے نزول کا پس منظر جاننا ضروری ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ خواب میں عمرہ کر رہے ہیں، مکہ میں عمرہ انجام دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے عمرے کے سفر کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکے کی طرف رسول اللہ روانہ ہوئے۔ اب جب مکے کے قریب پہنچے، کفار مکہ کو بھی پتہ چل گیا، تو انہوں نے ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، اور مکہ سے تھوڑی دور حدیبیہ کا جو مقام ہے وہاں پر قیام فرمایا۔ داستان طولانی ہے، سورۃ الفتح کے نزول کا جو پس منظر ہے وہاں پر یہ پھر تفصیل سے اس کی ڈسکشن کی جاتی ہے، ہم یہاں پہ صرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مذاکرات شروع ہوئے اور مذاکرات کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ وجود میں آیا، کہ جو اتنا بابرکت تھا کہ اللہ کے نبی جب واپس جا رہے تھے مدینہ کی طرف سفر میں، اور مسلمانوں کے دل بہت بوجھل تھے، عمرہ کرنے نہیں دیا، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا، اور صلح کی شرائط بھی اتنی سخت کہ جو بہت سارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ شرائط قبول کی کیوں گئی۔ ان کا بندہ آ جائے تو واپس کرنا پڑے گا، ہمارا چلا جائے وہ واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہاں پر یہ بھی بہت سارے نکات ہیں جو انسان کی دینی تربیت کے لیے بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، کہ ایک صحیح اور حق پر جو لیڈر ہے اس کی بات، یعنی جب میدان ہے، جب میدان میں موجود ہے تو اس کی بات مان لینا، جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ سچا ہے اور یہ حق پر ہے، اس کی بات مان لینا اگرچہ سمجھ نہ بھی آ رہی ہو عین موقع پر، کتنی زیادہ بعد میں برکات رکھتا ہے، بنسبت اس کے کہ میدان جنگ میں اختلاف کر دینا، جیسا جنگ صفین میں کیا گیا، اور وہ خمیازہ پھر اس کا بھگتنا پڑا، کہ انہوں نے تو کیا بھگتا، آج تک پوری امت اسلام، بلکہ ہم کہیں کہ پوری بشریت
مثلا صفین میں ہونے والی گڑبڑ کا خمیازہ بھگت رہی، فتنہ ختم ہو جاتا، ختم ہونے کے قریب تھا۔ تو اطاعت کا جو عنصر ہے اسلام، دین اسلام کے غلبے میں، بلکہ کسی بھی نظریے کے غلبے میں، اس کے لیڈر کی اطاعت، جس کو لیڈر مانا ہے اپنا، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور ہم جب نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے خطبات کو دیکھتے ہیں، ان درد بھرے خطبات کو، کہ جس میں مولا فرماتے ہیں لا رأی لمن لا یطاع، اس کی کیا رائے کی حیثیت، اس کی رائے کی کیا حیثیت جس کی بات نہ مانی جاتی ہو۔ یہ مولا علی فرما رہے، یعنی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بات میری تم نہیں مانتے، جو میں تم سے کہتا ہوں وہ تم نہیں کرتے، یعنی خرابی تمہاری طرف سے ہے، لیکن جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہراتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا بہادر تو ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے۔ یہ مولا علی پر نہ سمجھ نعوذ باللہ ہونے کی جو لوگ بات کرتے تھے، وجہ کون لوگ تھے؟ مولا علی کی بات نہ ماننے والے کامچور لوگ، ان کی وجہ سے یہ۔ تو پھر وہاں پہ مولا فرماتے ہیں کہ میری رائے کی کیا حیثیت، اس کی رائے کی کیا قیمت ہوگی جس کی بات کوئی نہ مانتا ہو۔ لا رأی، اس کی کوئی رائے نہیں، لمن لا یطاع، جس کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں دیکھ لیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے بیعت کی، ان سے بات نہیں مانتے تھے، اور آج ہم میں سے ہر ایک دیکھے، ہر شخص جس کو علی کا نام لینے سے اور علی کا نعرہ لگانے میں لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے، وہ یہ بھی دیکھ لے کہ علی کی رائے کی کتنی اطاعت کرتا ہے اپنی زندگی میں، ورنہ یہ نعرے اور یہ نام لے لے کے مزے لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نہ وہ اس قسم کی حرکتوں سے خوش ہوتے جب تک کہ اطاعت نہ کی جا رہی، کیونکہ ان کی اطاعت اصل میں علی کی اطاعت علیہ السلام رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کروانا چاہتے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی طلب نہیں کرتے، پروردگار عالم کے دین کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو ان کی اطاعت طلب کی گئی ہے وہ بھی اسی لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ خیر موضوع طولانی ہے۔ جب مسلمان جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو یہ احتمال موجود تھا کہ کافر ہو سکتا ہے حملہ کر دے۔ جو مہینہ تھا، مہینہ بھی رجب کا مہینہ تھا، جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں ان میں سے ایک مہینہ تھا۔ تو ان کو یہ تھا کہ ہم تو حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کر سکتے مسلمان، اگر انہوں نے توڑ کے حملہ کر دیا، حرمت اس مہینے کی توڑ کے حملہ کر دیا، تو پھر ہم ان کا جواب کیسے دیں گے؟ تو ان سب چیزوں کے جواب ان آیات میں آئے۔ ایک سورہ توبہ میں ذکر ہے نسی کا قانون، نون سین یا اور حمزہ۔ نسی کا قانون کیا تھا کہ اگرچہ یہ حرمت والے مہینے کفار کے زمانے میں بھی مانا جاتا تھا، ان کو محترم سمجھا جاتا تھا، لیکن مشرکین نے خرابی کی ہوئی تھی کہ جب ان کا کوئی لوٹ مار کرنے کا یا خرابی کرنے کا، جنگ کرنے کا ان کا بہت دل کرتا تھا کہ ابھی فوری کرنی چاہیے، تو وہ ایک قسم کا اللہ سے ادھار کر لیتے تھے۔ مثلا کہتے تھے کہ رجب کے مہینے میں جنگ کر لیتے ہیں تو 2 مہینے چھوڑ کر پھر ہم یہ ادھار اتار دیں گے، ایک اور مہینے کو ہم حرمت والا مہینہ کے طور پر گزار لیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کفر ہے کہ تم یہ طریقے خود بخود چینج کرتے رہو۔ حرمت والے مہینوں اور باقی مہینوں کا، یعنی بعض جو چیزیں ان کا جو وقت معین کر دیا گیا ہے اسی کو فالو کرنا، نہ کہ تمہاری مصروفیات زیادہ ہو جائیں یا تمہارے مفادات تقاضا کریں کہ اس دن کو اٹھا کے آگے پیچھے کر دو یا اس مہینے کو اٹھا کے آگے پیچھے کر دو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ آیات جو ہے نازل ہوئی اور مسلمانوں کو
گویا اللہ نے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا کہ اب تم جا رہے ہو، حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اگر وہ لوگ اس حرمت کا پاس نہ رکھیں اور جنگ پہ اتر آئیں تو پھر تم نے بھی ان سے جنگ کرنی ہے۔ توجہ کیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں۔ قتال ایسی لڑائی کو کہتے ہیں جس میں قتل بھی شامل ہوتا ہے، اور قتال دو طرفہ لڑائی کہتے ہیں، یعنی جس میں کم از کم دو فریق ہوں، چاہے دو افراد ہو چاہے دو گروہ ہوں، ایسی لڑائی کہ جس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی شامل ہو۔ یہ قتال کا معنی جہاد سے خاص ہے، چھوٹا ہے۔ جہاد میں قتال بھی شامل ہے، لیکن جہاد میں جہاد قلم سے بھی ہو سکتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہو سکتا ہے، جہاد مال سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے۔ پس جہاد زمانہ جنگ میں بھی ہوتا ہے اور جہاد زمانہ امن میں بھی ہوتا ہے۔ ایک مومن شیطان کے خلاف، شیطانی خواہشات کے خلاف اپنی پوری زندگی میں حالت جہاد میں ہوتا ہے، جبکہ جو قتال ہے وہ جہاد کا ایک خاص وقت ہے کہ جب دشمن سامنے ہو اور جنگ ہو، لڑائی ہو، میدان جنگ ہو، تلواریں ہوں، نیزے ہوں، یا آج مثلا بندوقیں ہوں اور ٹینک اور توپیں ہوں۔ تو بس قتال کا معنی خاص ہے جس میں قتل انوالو ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں اللہ کے راستے میں مومنین جب وہ موقع آتا ہے تو۔ پس وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں۔ کن سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اب یہ دین اسلام کا اصول بنیادی یہاں پر بیان ہوا، ان سے قتال کرو جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں، یعنی جو تم سے جنگ پہ اتر آئے۔ اب تم جا رہے ہو مکہ، تم تو جا رہے ہو عمرے کی نیت سے، لیکن اگر وہ تجاوز کرے، تم پہ حملہ کر دے، تو تم نے یہ نہیں کہنا ہم تو حرمت کا مہینہ ہے، ہم تو بڑے متقی ہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ وہاں پہ تم نے بھی جو یہ حرکت کرے تو ان کے جواب میں تم نے بھی ان سے قتال کرنا ہے، لیکن یہ قتال حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ حد سے تجاوز کرنے سے بہت ساری چیزیں آ جاتی بیچ میں، جتنی بھی انسان تصور کر سکے۔ ایک تو یہ کہ تم نے قتال کرنا ہے تاکہ ان کا شر، جیسے آگے آ جائے گا، ان کی طاقت توڑ دینی ہے تم نے، لیکن تم نے لڑنا انہی سے ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں، نہ یہ کہ اس کے بعد اگر تم جیت جاؤ تو پھر بوڑھوں کو مارنا شروع کر دو، پھر خدا نہ خواستہ عورتوں پہ تجاوز شروع کر دو، پھر بچوں پر ظلم شروع کر دو، پھر فصلیں جلانا شروع کر دو، پھر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے دہشت پھیلا دو اس جگہ میں۔ یہ نہیں کرنا تم نے۔ وَلَا تَعْتَدُوا میں یہ سب شامل ہے، یہ اسلام کا یعنی پالیسی بیان ہے قتال کرنے والوں کو۔ اب کئی لوگ ایسے تاریخ اسلام میں گزرے ہیں کہ جو لکھنے والوں نے انہیں مسلمان حکمران لکھا ہے، لیکن وہ بدماشی کرتے تھے، وہ اللہ کی حدود کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے تھے، ان کی حرکتوں کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اب جو دوسرا دیکھنے والا ہے غیر مسلم، وہ تو یہی کہے گا نا کہ اسلام یہ ہے۔ جیسے اگر آج پاکستان کے اندر مثلا اسلام کے نام پر کوئی جاہل دیندار
خوارج نما یہ اٹھ کر کوئی حرکت کر دیتے ہیں، اسلام کی حدود کو پامال کر کے دین کا نعرہ مار کے کوئی کام کر دیتے ہیں، بدنام کو دیکھنے والے کیا دیکھیں گے؟ اسلام ایسا ہے۔ تو ہماری تاریخ میں بھی بہت سارے حکمران ایسے گزرے، حتیٰ کہ بر صغیر میں، کہ جن کا جو دل کرتا تھا اپنی بدماشی عیاشی کر لیتے تھے، لوٹ مار کر لیتے تھے، لیکن ان کی ساری لوٹ مار کس کے کھاتے میں گئی؟ اسلام کے کھاتے میں گئی۔ تو ایک مومن کو اور ایک ہوشیار انسان کو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ لکھا ہوا ہے مثلا اسلام کا سنہرا دور، اور اس میں کسی کمزور پر ظلم کیا ہے اس سنہرے دور کے کسی حکمران نے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیدائشی مسلمانوں کی طرح تھے، کبھی کبھی جوش میں آ گئے تو کوئی اسلام کا کام بھی کر لیا، ورنہ اصل چیز تھی اپنی حکومت قائم رکھنا، چاہے وہ جو بھی سیدھی انگلی سے گھی نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے گھی نکلے تو، وہ کوئی اسلام کا احترام اور لحاظ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور جنہوں نے اس قسم کی بدماشیاں کی ہیں تاریخ میں، پھر ان پہ زیادہ غیرت دینی کا بھی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب ان کو اتنی غیرت نہیں تھی اسلام کی، انہوں نے اپنی حکومتوں کے دور میں اسلام کی حدود کا لحاظ نہیں رکھا، تو تمہیں کس بات پہ غیرت آ رہی ہے؟ بلکہ تم تو گندی مکھی کو باہر نکالو، گندے انڈے کو، گندی مچھلی کو، اور کہو کہ یہ پیدائشی مسلمان تھا، اس کے کاموں کو اسلام کے کھاتے میں نہ ڈالو۔ تو اس تطہیر کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام کی جو تاریخ لکھی گئی ہے کہ ہر بندے کو دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے یہ مسلمان تو تھا، ٹھیک ہے یہ مثلا نماز ہی 5 وقت کی پڑھتا تھا، لیکن آیا اس نے حکومت ویسی کی ہے جیسی دین اسلام نے تربیت کی ہوئی ہے ایک حکمران کی؟ جو معیارات دین اسلام، جو اہداف، جو ویلیوز، اقدار اسلام جن کی ترویج، جن کو پروموٹ کرنے کا کہتا ہے، اس طرح کی حکومت تھی یا نہیں اس کی؟ تو پتہ چلے گا کہ اسلام کے نام پر کتنے کتنے بڑے بڑے گھپلے کر دیے گئے۔ بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، تجاوز، حد سے تجاوز نہیں کرنا کہ اب تمہیں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے تو ان سے دیا جا رہا ہے جو قتال تم سے کر رہے ہیں، جن سے تمہیں تھریٹ ہے، جو تم پہ حملہ کر رہے ہیں، نہ کہ اس کے بعد پھر تمہارا جو جی میں آئے شہر میں گھس جاؤ اور وہاں پر بدماشیاں کرو، جیسے سو کالڈ مسلمانوں نے مدینے کے اندر گھس کر یزید کے لشکر نے بدماشیاں کی تھی۔ وہ لوگ کہ جو مثلا صحابہ کرام کے تقدس کے قائل ہیں، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے رسول اللہ کے صحابہ کے تقدس کا قائل، تو وہ تقدس کہاں جاتا ہے کہ جب تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ لشکر یزید نے جنگ تو باہر جیت لی تھی، میدان حرہ میں جنگ ختم ہو گئی تھی، مدینے سے جو جن لوگوں نے قیام کیا تھا وہ شہید ہو گئے وہاں پر، اس کے بعد مدینہ میں لشکر کو گھسا کر مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھ کر وہیں پہ اپنی وہ غلاظت کر رہے تھے، 3 دن وہاں پر اذان نہیں ہوئی مسجد نبوی میں، جس مسجد میں جانے کے لیے مسلمان تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس سپہ سالار نے، اس لعین نے اپنے لشکر کو اجازت دی کہ 3 مہینے 3 دنوں تک 3 دن کے لیے مدینہ تمہارے لیے مباح ہے۔ مباح یعنی جائز ہے، جو مرضی کرو، عورتوں کے ساتھ جو دل ہے تمہارا کرو، جو ظلم کرو، کیوں؟ ہماری بنو امیہ کی دہشت بیٹھ جائے، آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ ہمارے خلاف قیام کرے۔ انہوں نے صحابہ کی اولادوں کی عصمت دری کی، اور جو تاریخ نے گواہی دی ہے کم سے کم 1000 جو اس عورتوں کی عصمت دری کی گئی تھی، 1000 بچہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوا مدینے میں کم سے کم۔ تقدس بعض جگہوں پہ یاد آ جاتا ہے، بعض جگہوں پہ یاد نہیں آتا۔ آپ کہے جی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کو کہہ رہے رضی اللہ، جس کو شرم نہیں آئی نواسہ رسول کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد بھی اس کو
تھوڑی بہت بھی کوئی اگر تھوڑی بہت بھی کوئی رمق بھی ہوتی تو کم از کم مدینہ میں یہ نہ ہوتا. اگر جو لوگ کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو گیا. سبحان اللہ, تمہاری طرح بونگا تھا, اس کی تازی تازی حکومت تھی, ہر پل کی خبریں لے رہا ہوگا وہ اپنے جاسوسوں سے. ایک آ رہا ہوگا تو ایک جا رہا ہوگا, مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے, کیا تھریٹ ہے, کس علاقے میں ہے. تمہاری طرح بونگا تھوڑی تھا. آج بھی بیبیاں دے روزے شام نہیں چھوڑے. توجہ کرے, اس کو پتا تھا. اور اگر فرض کرو کہ اس کو نہیں بھی پتا تھا, جب پتا چل گیا کہ اتنا بڑا میرے لشکر کے ہاتھ سے سانحہ ہو گیا, پھر مدینے میں بدماش بھیج دیے. جب انسان کی عقل پر پٹی بن جائے, وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, جب یہ صورت ہو جائے بندے کی کہ کسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, چاہے اس نے جو مرضی کرتوت کی ہو, تو پھر حالت یہی ہوتی ہے. کوئی بھی کرے اپنے کسی غلط موقف کی تائید میں, اس کا نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں. ہر کوئی اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے, اور سب سے بڑے جھوٹ کو بھی تعویل کر کے سچ بنا کے آگے پیش کرنے کی ضد. کوئی کرے, شیعہ کرے تب بھی, اہل سنت کرے تب بھی. البتہ جو ایسا کرتے ہیں وہ نہ شیعہ ہوتے ہیں اور نہ اہل سنت ہوتے ہیں اپنے اصلی معنی میں. وَلَا تَعْتَدُوا, اور حد سے تجاوز نہ کرو. اعتداء لمٹ کراس کرنا, حد سے. میں آگے جا کہتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا, یہ اللہ کی حدود ہے, اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, ان کو کراس نہ کرو, ان سے تجاوز نہ کرو, ان سے آگے نہ بڑھو. کیوں تجاوز نہیں کرنا؟ ان اللہ لا يحب المعتدین. اگر تمہارا دل کر رہے حدود کراس کرنے کا, اللہ نے جو بنائی ہے, تو پھر یہ بات جان لو, ان اللہ, یقیناً اللہ, لا يحب, پسند نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا, کن سے؟ المعتدین, حد سے تجاوز کرنے والوں کو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اسی کو متقی کہتے ہیں. جو اللہ کی جہاں پر حدود ہیں, ریڈ لائنز ہیں, ان کے قریب جانے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں, دور ہی رہتے ہیں کہ کہیں قریب جاتے جاتے گر ہی نہ جائے بندہ, کراس ہی نہ کر جائے. اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا, یعنی پسند نہیں کرتا. آیت نمبر 191. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. وَاقْتُلُوهُمْ یعنی وَاقْتُلُوهُمْ, اور انہیں قتل کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, جہاں بھی انہیں پاؤ, جہاں بھی تمہاری گرفت میں آ جائیں. یہ ثقفتموہم کا جو اصل معنی ہے, کسی شخص کو ہوشیاری سے, چالاکی سے اس کو درک کر لینا, پکڑ لینا. تو جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو. کن کو؟ سب کو نہیں, جنہوں نے تم سے قتال کا آغاز کیا, جنہوں نے تجاوز کا, حملے کا آغاز کیا. کیونکہ پچھلی آیت میں کہہ دیا کہ وَلَا تَعْتَدُوا, لمٹس کو کراس نہیں کرنا تم نے, اللہ پسند نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, اور انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. مسلمان کون تھے جو رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ انصار بھی تھے, لیکن وہ مہاجرین بھی تھے کہ جن کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا, جن کے کاروبار لوٹ لیے گئے تھے, قبضہ کر لیا تھا مکہ کے مشرکین نے, بدماشوں نے, اور حالات ایسے کر دیے تھے کہ مکہ میں ان کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو گیا تھا. تو ہجرت کا حکم آیا, پہلے حبشہ کی طرف, اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو انہوں نے کیا ہے نا,
اگر یہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو پھر جہاں پاؤ انہیں پھر دیکھو نہیں، پھر انہیں قتل کرو، یہ حرکت کرنے والوں کو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے شدید تر چیز ہے، یعنی قتل سے بھی بڑی چیز ہے فتنہ۔ فتنہ کا معنی کیا ہے؟ توجہ کیجئے، فتنہ کا اصل جو ایکچول معنی ہے عربی لغت میں وہ ہے سونے کو آگ میں ڈال کر گرم کرنا، تپانا، آگ کے اوپر تپانا، جیسے بھی آپ کہہ لیں، کہ وہ بالکل پگھل جائے اور اس کے اندر سے جو وہ چیزیں جو سونا نہیں ہے ملی ہوئی ہیں بیچ میں آلائشیں ہیں وہ الگ ہو جائے، جدا ہو جائے۔ اور تو یہ جو سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اسے فتنہ کہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے آگ میں ڈال کر کسی بھی چیز کو جلایا جانا، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے جو نافرمان ہیں ان کو جو آگ کا عذاب دینا اس کے لیے بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے، فرمایا ذوقوا فتنتکم، اپنے فتنے کو چکھو، یعنی اس آگ میں ڈال کر جو تمہیں جلایا جا رہا ہے اس کا آپ ذائقہ چکھو۔ اور اسی سے پھر فتنے کا لفظ آزمائش اور امتحان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ گویا کہ حالات ایسے سخت بنا دیے جاتے ہیں کہ خالص اور ناخالص الگ ہو جائے اس میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سورہ آل عمران میں ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں آج زخم لگا ہے احد میں تو ان کو بھی بدر میں زخم لگ چکا ہے اس جیسا ہی، وہ انہوں نے بھی مار کھائی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، ایک تمہارا دن تو ایک ان کا دن۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے۔ اب یہاں پہ ایمان تو سارے ایمان والے تھے، لیکن پیور کون ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تم میں سے گواہ بنا لے اپنے، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے جب وہ عدالت لگے اس کی، کہ یہ ہوا تھا، ہم موجود تھے، یہ موجود نہیں تھے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا ہمارا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر وہاں پہ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ چھانٹی کر کے الگ کر لے ان کو جو ایمان لائے۔ اس کا مطلب ہے مکس اپ ہے، دعوی ایمان کرنے والوں کے جو گروپ ہے اس میں مکس ہیں لوگ ایسے بھی کہ جو اس تمحیص کے بعد، اس چھلنی سے گزرنے کے بعد خالص ہو کر الگ ہو جائیں گے، اور جو ملاوٹ والا مال ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، الگ ہو جائے گا۔ یہ میدان آزمائش، یہ میدان جہاد اللہ سجاتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ مومنوں کو خالص کر کے چھان کے الگ کر دے، چھانٹی کر دے ان کی۔ اور اب اس آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے اگلی آیت میں جو قرآن کا جنت بھیجنے کا فارمولہ ہے وہ بھی سن لیں۔ ویسے تو ادھر بہت زبردست فارمولے پیکیجز مل رہے ہوتے جنت میں جانے کے، یہیں پر کہا کن سے کہا ہوا ہے؟ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، جو مثلا میدان احد میں اگرچہ بعد میں اللہ نے ان سے کہا ہم نے معاف کر دیا لیکن بالآخر تھوڑی دیر کے لیے میدان سے چلے گئے تھے، ان کو اللہ یہ آیات سورہ آل عمران کی یہ آیات احد کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ وہاں خداوند عالم فرماتا ہے اب یہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ وہ لوگ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو چھانٹ کے الگ کر لے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ کافروں کو نیست و نابود کر دے، ان کا خاتمہ کر دے ان مومنوں کے ذریعے، ان کے جہاد کے ذریعے۔ پھر مومنوں سے کہا جا رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جس نے ایک دفعہ دیکھا رسول اللہ کو پکا جنتی ہو گیا، اللہ سے تو تمہاری بات ہی نہیں ملتی اللہ سے۔ وہ تو جو ہر روز دیکھتے تھے اللہ ان سے کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں ہے تم میں سے کون اس کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ صرف دیکھا دکھائی سے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، کوئی بھی نہیں جائے گا، نہ اس زمانے میں اور نہ اس زمانے میں ایک زیارت کر کے آؤ جنت میں چلے جاؤ گے، کون جائے گا؟ خلاف قرآن ہے یہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تاکہ اللہ جان لے صبر کرنے والوں کو کہ جب اس کے راستے میں مشکل آتی ہے تو کون کھڑے رہتے ہیں میدان میں۔ یہ ابھی اللہ نے جانا نہیں ہے تمہارے اندر کیا بھرا ہوا ہے، اور تم سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ بھی تو تقریروں میں خطابتوں میں بیان ہونا چاہیے نا، صرف میٹھے میٹھے جو ہیں وہ ان کو چوسنیاں دے کر اور پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنے کا معنی بتا رہا تھا۔ فتنہ اس لیے آزمائش اور امتحان کے معنی میں بھی، اور جب حالات بہت خراب ہو، گویا کہ ٹیمپریچر حالات کا بہت گرم ہو جائے، اسے بھی فتنہ کہتے ہیں۔ بنیادی معنی وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ یا فتنہ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ سے کیا مراد ہے؟ فتنہ ہم اردو میں سادہ لفظوں میں کہیں فتنہ قتل سے بدتر ہے۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ فتنے سبب بنتے ہیں بہت سارے بے گناہوں کے قتل ہو جانے کا، فتنے سبب بنتے ہیں بہت سارے لوگ جو سیدھے راستے پہ تھے لیکن ضعیف الایمان تھے ان کے گمراہ ہو جانے کا، فتنوں میں پروپیگنڈا کرنا غلط شامل ہے، فتنوں میں زبردستی اپنی فکر کا کسی پہ ٹھوسنا، جیڑا نہیں مندہ ہو حلال دا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی فتنہ ہے۔ خلاف علم اور خلاف عقل اور خلاف اخلاق بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جو ابھی جس کا بازار گرم ہو گیا۔ فتنہ قتل سے بدتر ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو سبب بنتی ہیں لوگ فاسد ہو جائیں، وہ چیزیں کہ جو سبب بنتی ہیں، وہ حالات، وہ ماحول۔ لہذا آپ دیکھیں کہ بعض وقت کہتے ہیں ایک نیا فتنہ آ گیا، ایک نیا فتنہ آ گیا، یعنی کیا؟ یعنی کئی لوگ خراب ہوں گے اس کی زد میں آ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی کفار جو کام کر رہے تھے، کفار نے جو مکہ والوں نے کیا تھا، مسلمانوں کا جینا دو بھر کر کے، ظلم کر کے ان کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، وہ فتنہ، مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے، جو موحد ہیں، جو اللہ کے حقیقی دین کو ماننے والے ہیں، ان کو بدماشی سے روکنا چاہ رہے ہیں کہ مکہ میں نہ آئے، یہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو فتنہ کر رہے ہیں، اگر کسی کے دل میں یہ جا رہا ہو کہ اللہ نے اتنا سخت حکم دے دیا بندے مارنے، تو اللہ کہہ رہا ہے مارنے، یہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے نہیں کرو گے تو کتنے ہی قتلوں کا سبب بن جاؤ۔ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا ایک گروہ ہے ڈاکوؤں کا، ایک گروہ ہے ڈاکوؤں کا کہ جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں، معلوم ہے، اب کہا جائے جی مثلا ان کو پھانسی لگا، پھانسی والے کو رحم آ جائے، یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے، اس کی ماں نے کتنے خواب دیکھے ہوں گے اس کے لیے، میرا دل نرم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو اس کے لیے دل نرم ہو رہا ہے اس گائے کا، یہ اس کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو پتہ نہیں کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑ دے گا۔ تو اللہ کا دین بھی کسی مقام پر جا کر قتل کرنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح ایک مخلص ڈاکٹر یہ دیکھ لیتا ہے کہ مثلا اس انسان کا اگر یہ ہاتھ نہ کاٹا گیا یا اس کا یہ پاؤں نہ کاٹا گیا تو اس کا پورا بدن خطرے میں ہے، یہ مر جائے گا، اس کی زندگی خطرے میں ہے، لہذا ہاتھ کاٹ دو، اس کو بچا لو۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے ظلم کر دیا، ہاتھ کاٹ دی، بلکہ شکریہ ادا کرتے آپ نے وقت پہ تشخیص دے کے ہاتھ کاٹ دیا، کیونکہ اب یہ ہاتھ اگرچہ اس جسم کا حصہ تھا لیکن اب یہ ایسی پوزیشن میں چلا گیا کہ اگر یہ جسم کے ساتھ رہے گا تو اس پورے جسم کا بیڑا غرق کر دے گا، لہذا اب اسے کاٹنا عین احسان ہے۔
اسی طرح ایسا شخص کہ جو معاشرے کے لیے اس قسم کا کردار بن جائے کہ اگر وہ رہے گا تو اس نے پھر باقی معاشرے کو بھی فاسد کرنا ہے یا ظلم و ستم کرنے ہیں، تو پھر دین اسلام حکم دیتا ہے اسی مخلص ڈاکٹر کی طرح کہ اسے قتل کرو۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح فرمایا، مکہ فتح کیا، عمومی معافی دے دی، لیکن تقریباً 19 افراد تھے جن کو استثناء کر دیا کہ ان کو معافی نہیں ہے، اور ان میں سے چند افراد کے نام لے کر کہا انہیں قتل کر دیں۔ وہ کہ جو رحمت للعالمین کہلاتا ہے، وہ کہ جو سارے ان کے کیے کرائے، وہ بھی کچھ کو جانتا ہے کہ یہ جراثیم اگر زندہ رہیں گے انہوں نے فتنہ کرنا ہی کرنا، یہ کئی اوروں کا بھی بیڑا غرق کریں گے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ان کو یہ کعبے کے پردوں سے بھی چمٹاؤ، اسے قتل کرو۔ تو یہ جو اسلام کی جنگ ہے یا بعض معاملات میں قتل کرنے کا حکم ہے، جیسے اللہ نے فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پیچھے گزر گیا، اور اے صاحبان عقل اس قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اللہ نفسیات انسان کا خالق ہے، اگر مانتے ہو کہ اللہ خالق ہے انسان کا، اس کی نفسیات کا، تو وہ جانتا ہے کہ قصاص کا قانون اگر صحیح طرح جاری ہو معاشرے میں، یہ سبب بنے گا کہ کئی پوٹینشل قاتل جو پلان جنہوں نے کرنا تھا کہ ہم مار دیں گے، وہ آرام اور سکون سے بیٹھیں گے، نہیں قتل کریں گے۔ قصاص کا قانون یہ تاثیر رکھتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، اس قتل و غارت والے معاملات تمہارے معاشرے میں کم۔ بس یہ معنی ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بدتر، لہذا فتنے کی جڑ کاٹنی ہے تم نے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے قتال نہ کرو مسجد الحرام کے پاس۔ جیسے ایک حرام مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، اسی طرح محترم مسجد ہے، اس کا بھی احترام ہے، لیکن یہ بھی کب تک ہے؟ جب تک اگلا فریق اس کا لحاظ کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں مسجد میں انوائٹ کر کے تمہیں مارنا شروع کر دے، تم وہاں پہ تسبیح پڑھتے رہو اور انہیں کچھ نہ کہو کہ ہم تو مسجد میں کچھ کر نہیں سکتے، نہ۔ اور ان سے قتال نہ کرو مسجد الحرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، وہ اس کے اندر تم سے قتال کرے، پھر تم بھی کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، تو اگر وہ تم سے قتال کرے، فَقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کرو، مسجد الحرام میں قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اسی طرح سے جزا ہے، اسی طرح سے۔ عربی زبان میں جزا کا لفظ اچھی بری دونوں کے لیے آتا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں جزا اور سزا، یعنی جزا کو تقریباً سزا کا اپوزٹ شمار کرتے ہیں، عربی میں ایسا نہیں ہے۔ اچھے کام کا بدلہ اس کی جزا ہے، برے کام کا بدلہ اس کی جزا کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح ہے جزا کافروں۔ میں ریپیٹ کروں ترجمے کو، یہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ۔ اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ہاں، مسجد الحرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مار ڈالو، یعنی قتل کرو۔ کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ آیت نمبر 192، فَإِنِ انتہوا، تو اگر وہ انتہو، یہ جس کو ہم اردو میں انتہا کہتے ہیں، اس سے انتہا کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز جہاں پہ جا کے رک جاتی ہے۔ فَإِنِ انتہوا، تو اگر وہ باز آ جائے، رک جائے، لڑنے سے باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ آپ دیکھیے، اگر وہ رک جائے تو پھر تم بھی رک جاؤ، یہ نہیں کہا تم رک جاؤ، کیا فرق؟ تم اللہ کے نمائندے ہو نا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ ایک مومن اللہ کی اطاعت میں سب کچھ کر رہا ہوتا ہے،
تو فرما رہا ہے اللہ کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، تو اگر وہ رک جائے لڑائی سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً، تاکید سے، یقیناً اللہ غفور، مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آیت نمبر 193 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان سے قتال کرو گے تو پھر کب تک اس قتال کو جاری رکھو۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک ان سے جنگ کرو، یعنی پہلے میں سادہ لفظوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جب تک کہ ان کی طاقت کو توڑ کے نہ رکھ دو، یعنی اتنی ان کی ان کے ساتھ اتنی جنگ کرو، اتنا ان کو مار پیٹ کر لو کہ پھر ان کے اندر تمہارے خلاف فتنے کرنے کی اور دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہ جائے۔ یہ بالکل لاجیکل ہے۔ انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا، انہوں نے تمہاری چیزیں لوٹ لی، اب تم ایک جائز کام کے لیے آ رہے ہو، وہ تمہیں اندر نہیں گھسنے دے رہے، الٹا تم پہ حملہ کرتے ہیں، اب تم لڑو، لیکن لڑو یہ نہیں پھر وہ تھوڑا سا دیکھیں کہ کام خراب ہو رہا ہے تو پھر وہ کوئی اور چال چل جائے۔ اس وقت تک ان سے لڑتے رہو جب تک کہ ان کی جو وہ طاقت ہے، ان کی کمر ہے، وہ ٹوٹ نہیں جاتی، اور ان میں اتنی جان ہی باقی نہ رہے کہ پھر وہ دوبارہ سے تمہارے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائے، اتنا ان کو مارو۔ اور جو بھی جنگ کرتا ہے، وہ مسلمان ہو، وہ کوئی کافر ہو، فلان ہو، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کم از کم اتنا اس کو کر دیا جائے کہ یہ پھر میرے خلاف تجاوز نہ کر سکے، اتنی کمر توڑ دی جائے ان کی۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، حتی، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب یہاں پہ جو دین کے معانی ہے نا، جو جن معانی میں عربوں نے لفظ دین کو استعمال کیا ہے، تو ضروری ہے ان کا پتہ ہو۔ لفظ دین جو استعمال ہوا ہے وہ جزا کے معنی میں بھی استعمال ہوا، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، یوم الدین جزا کا دن، نہ کہ اسلام کا دن۔ وہاں دین کیا ہے؟ جزا۔ یہ عربوں نے استعمال کیا، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آج کسی کا دل کرے میں آج سے دین کو اس معنی میں استعمال کروں گا، پھر کہ قرآن میں یہ دین لکھا ہوا اپنے والا معنی نکال لے، یہ نہیں ہوتا۔ عربوں نے جو استعمال کیا ہے کہ کس کس معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر جو جملہ اللہ نے جہاں پہ وہ لفظ استعمال کیا اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھ کر ایمانداری اور تقوی کے ساتھ کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب وہاں پر دو پاسبلٹیز ہیں، تو نے اس کو دیکھا ہے جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، لیکن زیادہ لوگوں نے ترجیح کس کو دی ہے؟ تو نے اس کو، اور جو اگلی آیات کو دیکھا جائے تو وہی بنتا ہے، یعنی زیادہ بہتر وہی بنتا ہے ترجمہ، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یعنی یوم الدین کو، جزا کو، دین یعنی جزا، جو جزا کو جھٹلاتا ہے، جزا یعنی سزا، جزا دونوں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی یہ اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میرا حساب ہونا ہے۔ تو ان آیات کے اعتبار سے جزا والا معنی یہاں پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ جس کو پتہ ہو کہ میری پکڑ ہونی ہے، مجھے سزا دی جائے گی، وہ کیوں ایسے کام کرے گا جو سزا کا موجب ہے، اللہ کی طرف سے جہنم میں ڈالے جانے کا موجب۔ تو دین کا معنی، ایک معنی جزا ہے، ایک معنی ہے قوانین کا مجموعہ،
قوانین کا مجموعہ جس کے تحت زندگی گزاری جاتی ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے. جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے ہاں دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. ٹھیک ہے. اور اسی معنی سے ایک اور معنی نکلتا ہے، وہ ہے اطاعت کا. یعنی دین اسے کہتے ہیں جس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، جس کو فالو کرنا ہوتا ہے، جس کو اوبے کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ ہم ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ دین اللہ کا ہو جائے، یعنی وہ غالب آ جائے، فتنہ ختم ہو جائے، اس میں اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ پھر اٹھ کے اس پہ غالب آ سکے. اور یا دین کا ترجمہ کر دیں اطاعت، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یعنی پھر اللہ کی اطاعت ہو معاشرے میں، اللہ کا بنایا ہوا قانون مانا جائے معاشرے میں. اس وقت تک جنگ کرو. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا کہ جب تک کلمہ توحید پوری دنیا پہ نہیں چھا جاتا ہمارا جہاد جاری رہے گا. وہ اصل میں یہیں سے اس جملے کی ولادت ہوئی ہے، یعنی یہیں سے نکلا ہے وہ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت ہو معاشرے میں، یعنی جو غالب قانون ہو، پاور جس کے پاس ہو، وہ خدا کا قانون ہو. اور دوسرے، اب یہاں نہیں کہا جا رہا کسی کو اجازت ہی نہیں ہے دوسرے دین پہ رہنے کی، نہیں، اجازت ہے، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے مثلا دین اسلام کے خلاف کاروائیاں کرے. اتنی پاور اس کے پاس ہو، وہ سازشیں کرے، فتنے کرے، خرابیاں کرے. جو اس قسم کا کام کرے تو اتنا اس کے ساتھ جنگ کی جائے کہ اس کی کمر اتنی ٹوٹ جائے کہ پھر وہ کھڑا نہ ہو سکے دین حق، یعنی اللہ کی دین توحید کے، دین اسلام کے خلاف. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اس سٹوری کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ان کے حملے سے، ان کے ظلم سے. ورنہ رسول اللہ تو صلح حدیبیہ کر کے مثلا جب گئے، اس کے بعد کب جنگ شروع ہوئی ہے؟ صلح حدیبیہ جب ہوئی، اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی معاہدہ تھا، ان کی طرف سے ہی تجاوز ہوا. اور پھر اللہ نے مثلا سورہ برات میں اعلان فرما دیا کہ اب تمہارے پاس اتنی مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد پھر تلوار ہے تمہارے اور مسلمین کے درمیان. تو یہ ایک تصویر ہے اسلامی جہاد کی کہ جو، اور اس کے اہداف کی کہ جو ان آیات میں بیان کی گئی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا، تو اگر وہ رک جائے، دیکھیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر باز آ جائے فتنہ گری سے، خرابیوں سے، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ اب یہ حرکت نہیں کریں گے، فَلَا عُدْوَانَ، توجہ کیجیے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر کسی پر چڑھائی نہیں ہوگی سوائے ظالمین کے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر وہی فتح مکہ کی مثال آپ کو دوں تاکہ سمجھ آ جائے گی. سرنڈر کر دیا مکہ والوں نے اور کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے، مکہ رسول اللہ کے حوالے کر دیا، فتح مکہ ہو گئی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا عدوان. اب اگر وہ خود ہی بس ہو گئی ہے ان کی، تو اب تم کوئی ان پر چڑھائی نہیں کرو گے، الا علی الظالمین، استثناء لگایا یہاں پر، سوائے ظالموں کے، ان کے خلاف ایکشن ہونا ہے. اب یہ جو سربراہ ہے وہ روح دین اور احکام پروردگار کو دیکھتے ہوئے تشخیص دے گا کہ یہ معاشرہ جس نے اب سرنڈر کر دیا ہے، ان میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے پھر بھی خرابی کرنی ہے اور جن کے سابقہ جرائم اتنے بڑے کہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ان کو سزا دی جائے گی، نہ یہ کہ اب کسی کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. لہذا فتح مکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا ایکشن بعض لوگوں کے خلاف، جبکہ عمومی عفو کا درگزر کا اعلان کر دیا گیا تھا. بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو پھر سزائیں مثلا دی گئی تھی. تفصیلات جو ہے وہ کتب تاریخ میں موجود ہیں.
تو میں ترجمے کی تکرار کر رہا ہوں، اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کا آئین غالب آ جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کی اطاعت ہو معاشرے میں، اس کے مقابلے میں کوئی اور پاور اپنی اطاعت نہ کروا سکے، وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ یہ زیادتی کا لفظ جو ہے وہ بہت سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ زیادتی میں معنی ہے مثلا حد سے آگے بڑھنے کا، جبکہ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ مثلا سوائے ظالموں کے پھر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، نہ کہ ظالم کے ساتھ زیادتی کر۔ ظالم کے ساتھ زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ مثلا مولا علی فرماتے ہیں ابن ملجم کے ٹکڑے کر دو، ابن ملجم کو تم نے مثلا کس کو تکلیفیں دے دے کے مارنا ہے، یہ زیادتی ہے، تجاوز ہے۔ بلکہ فرمایا کہ ایک ہی ضرب جو اس نے ماری ہے تم بھی اس کو ایک ضرب مارنا، اور ایک میرے بدلے میں ایک ہی بندے کو قتل کیا جائے اور وہ بھی ایک ہی ضرب سے، اگر بچ گیا تو بچ گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر اس کو سزا دی جائے گی، نہ یہ کہ پھر اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، اس کے تکہ بوٹی کر دو، جو مرضی کرو۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا بدن کے ٹکڑے کرنے کے، اگرچہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی بدن کے ٹکڑے اور یہ نہ کرو۔ اور یہ دین اسلام میں یہ جو مکروہ اور غیر انسانی حرکت ہے یہ بنو امیہ کے دور میں شروع کی گئی، اور کیا بھی کن کے ساتھ گیا؟ اللہ کے رسول کے اہل بیت کے ساتھ، کہ ان کے مثلا ابدان پر، پاکیزہ ابدان پر گھوڑے بھی دوڑائے گئے اور ان کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند بھی کیا گیا، اور ان لوگوں نے اپنے جو قتل ہوئے تھے کربلا میں ان کو تو دفنا دیا، جبکہ اہل بیت رسول کے جو امام حسین اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کے جو لاشیں تھے وہ اسی طرح بے گور و کفن چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ لاشوں کی بے حرمتی کرنا اور بدنوں کے ٹکڑے کرنا، اور یہ تاکہ لوگوں کے عوام کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے حکومت کا، اس کے بانی بھی بنو امیہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے اس کام سے منع فرمایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 194، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابلے میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ مہینے تمہارا مخالف فریق حرمت والے مہینے کا لحاظ کر رہا ہے تو تم بھی لحاظ کرو، تمہاری طرف سے حرمت شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر تم نے مار نہیں کھانی، یعنی یہ برابر کا کام ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابلے میں ہے، یعنی مقابلے میں ہے، یعنی ادھر سے لحاظ ہو رہا ہے تو ادھر سے بھی لحاظ ہوگا۔ والحرمات قصاص، اور حرمت شکنیاں، حرمت کی جمع ہے، یعنی اگر کوئی ان حرمات کو اس مہینے کی جو حرمتیں ان کو توڑے اور تجاوز کرے تو ان حرمتوں کا قصاص لیا جائے گا، یعنی اس پہ ایکشن لیا جائے گا، اس کا جو سزا بنتی ہے وہ دی جائے گی۔ کیسے؟ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو پس اگر کوئی تم پر تجاوز کرے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس پر تجاوز کرو، لیکن کیسا تجاوز؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اسی قدر، اتنا ہی، ویسا ہی جیسا اس نے کیا، نہ یہ کہ تم پھر حد سے آگے بڑھنا شروع ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہ تقوی چاہے میدان امن ہو چاہے میدان جنگ ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر مومنوں کو تاکید فرماتا ہے تقوی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی کیا ہوتا ہے؟ بچنا، احتیاط کرنا۔ یہاں پر مراد ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کیا مراد ہے تقوی کی؟ کہ
اللہ کی نافرمانی سے بچو اس معاملے میں کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، حد کراس کر جاؤ، چونکہ تم زیادہ تمہارے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے اور دوسرا کمزور پڑ گیا ہے، تو پھر تم ساری اپنے دل کی بڑاس نکالنا شروع کر دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کی پارٹی میں کب تک ہو تم؟ جب تک تقوی ہے۔ ان اللہ مع المتقین، نہ ان اللہ مع الیہود، نہ ان اللہ مع النصارى، نہ ان اللہ مع الشیعہ، نہ ان اللہ مع السنہ، کسی کے ساتھ نہیں۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جو متقین۔ علی امام المتقین، لیبلز اوپر لگا لینا اور پھر سمجھنا کہ ہم ہی اللہ کی پارٹی ہیں، یہ فراڈ ہے، یہ شیطان کا فراڈ ہے جو بہت ساروں کو لگ گیا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے معیار بیان کر دیے، کوالٹیز بیان کر دی ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا، میدان جنگ میں جب تمہیں یاد آ رہا ہو اس نے کتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیے تھے، ہمیں گھروں سے نکالا تھا، آج تو میں نے دل کی بڑاس نکالنی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، تم اپنے لیے نہیں کر رہے ہو، تم اپنی بڑاسیں نکالنے نہیں آئے ہو، تم اللہ کی اطاعت کے لیے آئے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آئے ہو، اور اللہ کے دین کے غلبے ہو تم کر ہی نہیں سکتے اللہ کے دین کو پامال کر کے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو اگر یہ کام نہیں کرو گے اللہ کی پارٹی سے نکل جاؤ گے، جتنی مرضی ٹھپے اوپر لگا کے پھرتے رہو۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ صاحبان تقوی کے ساتھ ہے، اللہ کی پارٹی ہی ہے صاحبان تقوی والا۔ تکرار کر رہا ہوں اس کی آیت نمبر 194 کے ترجمے کی، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ پس ہم یہ زیادتی کے لفظ کو اسی معنی میں لیں گے، یعنی جس نے تم پر تجاوز کیا تو پھر تم اتنا ہی جتنا اس نے کیا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ متقین کا ترجمہ عام طور پر پرہیزگار کیا جاتا ہے، اور بہت اچھا ترجمہ ہے پرہیز، یعنی وہی بچنا۔ اردو میں کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ بہتر ہے وہ کام ہی نہ کرو جس کا پتہ ہے کہ اس کے بعد بیمار ہو جانا ہے، بجائے یہ کہ بیمار ہو جاؤ اور پھر بعد میں مثلا وہ کرو، یہ پرہیز۔ تو شریعت مقدس اسلام میں تقوی یعنی ان چیزوں سے بچ کے ہی رہو کہ جس کے بعد جن چیزوں کے کرنے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا تمہیں شکار ہونا پڑ جائے۔ تو آج کے درس کو ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 پر تمام کر رہے ہیں، کیونکہ جو اگلی آیت ہے وہ اگرچہ اسی کے کانٹیکس میں ہے، جو پچھلی جو بات چل رہی ہے اسی سے مربوط ہے، لیکن اس کی وضاحت بالآخر ایسی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لے گی، تو لہٰذا اگر اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے کو اسی جگہ پر اس آیت کو اور اگلی آیات کو بیان کریں گے۔